الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ صدق اللہ العظیم۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ یہ سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ ہے، اور اس کو 67ویں 67 اور اس کو امام فخر الدین رازی نے تفسیر ابن کبیر میں بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو غدیر خم کی جگہ پر 18 ذی الحج کو 10 ہجری آخری حج کے خطبے کے بعد یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اور امام فخر الدین رازی اس آیہ مبارکہ کو فضیلت علی پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ نے اس دن صحابہ کے سامنے اس آیت کے بعد جو ارشاد فرمایا وہ متواترہ حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو ہم ساتھ تھے، بہت زیادہ گرمی تھی تو ہم نے 2 درختوں کے درمیان کپڑا تان دیا اور نیچے ایک چادر بچھا دی، اور آپ سے التماس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما لیجیے۔ تو اسی اثناء میں وحی نازل ہو گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے اللہ کے رسول، ان کو وہ بتا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کو اکٹھا کیا اور ان کو پوچھا، الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمام مومنوں کا ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہوں، ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہوں۔ انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں اولا زیادہ قریب ہوں، زیادہ دوست ہوں،
زیادہ مالک ہوں بالمومنین، مومنوں من انفسہم، ان کے نفوس سے زیادہ۔ قالوا بلا، تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے۔ فاخذ بید علی، پھر آپ نے علی کا ہاتھ اٹھایا۔ فقالا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور تمام صحابہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو مبارکباد دی۔ اس کے فوراً بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے ملاقات کی اور فرمایا اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو، آپ میرے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار پائے ہیں۔ اسے عبداللہ ابن عباس اور براء بن عازب اور محمد بن علی نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے یہ حدیث احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ صبح اور شام ہمیشہ کے لیے ہر مومن اور مومنہ کے مولا قرار پائے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو مسند میں، اور ابن ابی شیبہ نے، اور محب طبری نے ان کتب میں اس حدیث کو روایت کیا۔ تو یہ آج علی کی ولایت کا ذکر اس وقت کیا جا رہا ہے جب چند دنوں بعد رسول کریم کا وصال ہونے والا ہے۔ آخری حج کی بات ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ بھی اسی سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ تو یہ علی کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ علی وہ ہستی ہے کہ جس نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لے آئے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 3 دن تک حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ جب آپ تشریف لائے تو حضرت علی نے آنکھ کھولی اور منہ کھولا تو سب سے پہلی خوراک جو دہن مرتضیٰ میں گئی وہ لعاب دہن مصطفیٰ تھا۔ آپ نے حضرت علی کو اٹھا لیا اور کہا چچی یہ علی میرا ہے، علی میرا ہے۔ تو اس دن نبوت نے امامت کو گود میں لے لیا۔ آپ کے چچی کا بیان ہے کہ جب حضور پاک تشریف لاتے تو میں اچانک اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ آپ فرماتے چچی آپ میری ماں ہیں، آپ ان کو امی کر کے پکارتے۔ یہ وہی فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے ان کے لیے کفن اور دفن کا انتظام کیا اور خود قبر انور میں لیٹ گئے کہ یہاں میری ماں نے دفن ہونا ہے، اور اپنی چادر اتار کر قبر کے اندر پھیلا دی، اور آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ کہا یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے مجھے پہلے کھانا دیا، اپنے بچوں کو بعد میں دیا، میرا پہلے خیال رکھا، بچوں کا بعد میں خیال رکھا، یہ میری ماں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھ جاتی تو آپ فرماتے چچی آپ میرے احترام میں کیوں اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ تو فرمانے لگی بیٹا یہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ مجھے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ جب آپ تشریف لاؤ تو میں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤں۔
تو یہ نظر تھی علی مرتضیٰ کی ماں کے پیٹ میں کہ امامت نبوت کو پہچان رہی ہے، اور پہلا لعاب دہن جو دہن مرتضیٰ میں گیا وہ دہن مصطفیٰ کا لعاب تھا۔ اور پھر انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور علی نے علیہ السلام نے پھر اس بات کو پانی دیا۔ اور پھر کوئی مقام دیکھ لیں کہ آواز آ رہی ہے کہ اپنے قریبیوں کو دعوت دے، آپ سب کو بلاتے ہیں، اللہ کا پیغام دیتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کون میری مدد کرے گا۔ تمام خاندان خاموش ہے، ایک 10 سال کا بچہ اٹھتا ہے، کہتا ہے اگرچہ میں کمزور ہوں، میں بچہ ہوں، لیکن آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں علی بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ خاندان کو دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں اٹھتا، پھر علی اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ فرماتے علی بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ آپ دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں اٹھتا، پھر حضرت علی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں دنیا اور آخرت میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ علی نے کس طرح حضور کا ساتھ دیا۔ جب بچے حضور کو پتھر مارتے تو وہ علی ہی تھے جو ان بچوں کو سنبھالتے اور ان کو روکتے اور ان کو پتھر مارتے۔ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا گیا، شیب ابی طالب علی کے والد کے نام پر، وہ شیب ابی طالب ابھی تاریخ کے اوراق میں زندہ ہے۔ وہاں پر بھی علی ساتھ ہیں۔ ہجرت کرتے ہیں تو بستر پر علی لیٹتے ہیں اور علی کہتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے پیدا کرنے والے کی کہ آج تک علی نے اتنی میٹھی نیند کا لطف نہیں اٹھایا اور اتنی سکون کی نیند حاصل نہیں کی پوری زندگی، جتنی سکون کی نیند ہجرت کی رات مقتل گاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، مقتل گاہی تھی، تلواریں لیے باہر کھڑے تھے، جتنی میٹھی نیند اس دن اس رات بستر مصطفیٰ پر آئی ہے، تمام زندگی اتنی میٹھی نیند نہیں آئی۔ اور پھر جب علی ہجرت کے لیے جاتے ہیں، حضور کے بعد امانتے واپس کر کے تیسرے دن پہنچتے ہیں، خواتین کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو پاؤں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، تو آپ اپنا لعاب دہن علی کے پاؤں میں لگاتے ہیں، اور پھر جب خیبر کا جھنڈا دیتے ہیں تو اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، جب علی پیدا ہوتے ہیں تو لعاب دہن منہ میں دیتے ہیں، جب ہجرت کرتے ہیں تو لعاب دہن پاؤں میں لگاتے ہیں، اور جب علی خیبر کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو لعاب دہن آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ آئینہ علی کدھر ہے؟ کہا ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، کہا بلاؤ، یہ جھنڈا اس کو دے رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔
پھر فاتح خیبر کی شجاعت کو دیکھو کہ اکیلے خیبر کا دروازہ اٹھاتے ہیں، وہ دروازہ جو 70 آدمی کھولتے ہیں اور 70 آدمی بند کرتے ہیں، اور پھر اس دروازے کو اپنی تلوار کی نوک پہ اٹھا لیتے ہیں اور تمام لشکر کو اس دروازے کے اوپر سے گزار دیتے ہیں۔ لیکن جب حضور گزرنے لگتے ہیں تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ پوچھا علی کیا میرا اتنا وزن ہے؟ گھوڑے گزر گئے، لشکر گزر گئے، پہلوان گزر گئے، ہاتھ نہیں کانپا۔ کہا مولا یہ نبوت کا وزن ہے، یہ احترام نبوت ہے۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو ایک دن چھپتے چھپاتے حضرت علی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آئے، کعبے میں داخل ہوئے۔ حضرت علی کی عمر 10 سال ہے، حضور کی عمر 40 سال ہے۔ آپ حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ کھڑا کر لیتے ہیں اور بتوں کو توڑ کے پھر اسی طرح چھپتے چھپاتے بھاگتے ہوئے اپنے گھر آ جاتے ہیں کہ قریش مکہ دیکھ نہ لیں۔ تو یہ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے کندھوں پہ تھا تو تمام کائنات میرے ہاتھوں میں تھی۔ جب فتح مکہ کے موقع پر بت توڑے تو پھر آپ نے اپنی چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایک بت کی طرف اشارہ کرتے جاتے اور وہ گرتا جاتا، اور پھر آپ یہ آیت پڑھتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھتے اور بت نیچے گرتے جاتے۔ علی مرتضیٰ کو بدر میں دیکھ لو، احد میں دیکھ لو، خندق میں دیکھ لو، عمر بن عبد ود خندق کراس کر کے آ جاتا ہے، پکارتا ہے آؤ۔ وہ کون ہے؟ جس نے جنت میں جانا ہے۔ تم کہتے ہو کہ جو مرے گا جنت میں جائے گا، تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مورخین کہتے ہیں کہ عمر بن عبد ود کے ان الفاظ سے اس طرح خاموشی تھی کہ گویا سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر بن عبد ود وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں اگر کوئی گیا تو وہ زندہ سلامت واپس نہیں آیا۔ اتنے میں علی اٹھتے ہیں، کہا حضور مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر عمر بن عبد ود للکارتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا ایک بھی ایسا جانثار نہیں جو میرے مقابلے میں آئے؟ اگر نہیں تو تم میرے مقابلے میں آؤ۔ حضرت علی دوبارہ اٹھتے ہیں، حضور مجھے اجازت دیں، آپ بٹھا دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر وہ للکارتا ہے تو آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو للکار رہا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ علی مرتضیٰ کو اجازت دیتے ہیں۔ عمر بن عبد ود وار کرتا ہے، وہ وار آپ کی پیشانی پر لگتا ہے، خون کا فوارہ چھوٹتا ہے۔ حضور دوڑ کے آتے ہیں، اپنا امامہ علی کے سر پہ باندھتے ہیں، فرماتے ہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور پھر ذوالفقار حیدری چمکتی ہے اور عمرو بن عبد ود پہ وار کرتی ہے۔ تلوار سے عمرو بن عبد ود نیچے گر جاتا ہے، آپ تلوار پھینک دیتے ہیں، عمرو بن عبد ود سے کشتی کرتے ہیں، عمرو بن عبد ود بھی کشتی کرتا ہے اور پھر وہ گر جاتا ہے۔ جب گرتا ہے تو آپ کے منہ پہ تھوک دیتا ہے، آپ اس کے سینے سے اتر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں نے تو اس لیے تھوکا تھا کہ جلدی سے میرا سر قلم کر دو گے، مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس میں میرا غصہ شامل ہو گیا ہے۔
دوبارہ وہ اٹھتا ہے، آپ دوبارہ اس کو زیر کرتے ہیں، اور زیر کرتے کرتے وہ خندق میں گر جاتا ہے۔ جب خندق میں گر کے جاتا ہے تو زخمی ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، لوگ پتھر مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے علی اس طرح میرا گلا کاٹو جس طرح شرفا کاٹتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ خندق میں چھلانگ لگاتے ہیں اور اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کا سر فخر کے ساتھ حضور کے پاس لاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علی بڑے گھمنڈ کی چال چل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے صحابہ آج اللہ کو علی کی یہ چال پسند ہے۔ ضرب علی افضل من عبادت الثقلین، علی کی یہ ایک ضرب جن و انسان کے دونوں جہانوں کی عبادتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خیبر میں چاہے مرحب ہو، خندق میں چاہے عمر بن عبد ہو، کوئی مقام ہو، علی نے وعدہ پورا کیا کہ اگرچہ میں کمزور ہوں، اگرچہ میں بچہ ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ علی اپنے وعدے پر قائم رہے اور علی نے وہ وعدہ پورا کیا۔ اب کچھ فضائل علی المرتضیٰ عرفان السنہ، یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی یہ تحقیق شدہ کتاب ہے۔ عن زید بن ارقم یقول اول من اسلم علی، حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے۔ اس کو امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ عن انس بن مالک قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثہ۔ اس کو بھی امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیر کے دن یعنی سوموار کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور منگل کے دن حضرت علی نے نماز پڑھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، مدینہ سے کوئی شخص آیا، اس نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ 3 لوگ ہیں اور روئے زمین پر اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ سب سے آگے میرا بھتیجا ہے، اس سے پیچھے بھی میرا بھتیجا ہے، اور اس کے پیچھے میرے جو سب سے آگے بھتیجا اس کی بیوی ہے۔ یہ میرا بھتیجا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آگے ہے، اس کے پیچھے میرا بھتیجا علی ہے اور اس کے پیچھے ختیجہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف خدا ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے اور عبادت اسی کے لیے ہے، اور یہ اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس بات کو حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی اول من صلی علی، ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی یہی روایت ہے کہ حضور پاک نے سوموار کو نبوت کا اعلان فرمایا اور منگل کو حضرت علی نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ عن سعد بن ابی وقاص قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب فی غزوۃ تبوک فقال یا رسول اللہ تخلفونی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون منی
بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعدی، متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب غزوہ تبوک میں حضور تشریف لے گئے تو حضرت علی کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑ گئے، تو حضرت علی پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے تو آج تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، میں تو مکہ میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہا، میں تو اس طرح آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پھرتا ہے، آج آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں نے تو کسی موقع پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے تو میں موجود ہوتا تھا، جب لوگ آپ گالیاں دیتے تھے تو میں موجود ہوتا تھا، جب لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے تو میں وہ صاف کرتا تھا، جب بچے آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے تو میں ان کو روکتا تھا، جب غزوہ بدر میں حملہ ہوا تو سب سے پہلے علی نکلا، غزوہ احد میں جب ساتھ چھوڑ گئے سب تو علی آپ کے حفاظت کے لیے موجود رہا، غزوہ خندق میں عمر بن عبد ود کو آپ کے حکم سے علی نے جہنم رسید کیا، غزوہ خیبر میں آپ کا علم علی نے اٹھایا، یا رسول اللہ تو آج آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیا علی تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب موسیٰ اور ہارون کی کیا نسبت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نبی، ہارون علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام رسول، ہارون علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، ہارون علیہ السلام اس کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپس میں خالد بھائی، اور آپ چچا زاد بھائی۔ ہارون کے دونوں بیٹوں کے نام شبر اور شبیر عبرانی میں، علی کے دونوں بیٹوں کے نام حسن اور حسین عربی میں، مطلب وہی، تو نسبت وہی ہے، اور میں تجھے اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا، کوئی یہ معمولی حیثیت نہیں ہے۔ انت منی بمنزلۃ ہارون، بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی فلا رسول بعدی، سوائے اس کے کہ ہارون نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد رسول کوئی نہیں۔ تو یہ فضیلت کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو اللہ تعالیٰ تجھے نبوت عطا کرتا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، تیری حیثیت نبیوں والی ہے لیکن تو نبی نہیں ہے، کیونکہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علی سے سرگوشی کرتا ہے، یہ حضرت جابر کی روایت ہے، اور حضرت حبشی کی روایت ہے علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور میری طرف سے عہد و پیمان میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر وہ موقع آ گیا کہ جب حضور نے اخوت قائم کر دی ہجرت پر، تو سب کو سب کا بھائی بنا دیا، سب کو سب کا بھائی بنا دیا۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی نے گزارش کی، عرض کی مولا سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کس کا بھائی بنایا؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال
اخی رسول اللہ بین اصحابہ فجاء علی تدمع عیناہ فقال یا رسول اللہ اخیت بین اصحابک ولم تواقی بینی و بین احد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، رواہ ترمذی والحاکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی اخوت یعنی مواخات۔ تو حضرت علی روتے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صحابہ میں بھائی چارہ قائم فرما دیا، مجھے کسی صحابی کا بھائی نہیں بنایا۔ کہا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ نے علی کو ساتھ لگایا اور کہا علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ سے۔ کہا نہیں میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں۔ کہا اس کے باپ سے۔ کہا پھر اس کے بعد؟ کہا حفصہ سے۔ کہا نہیں مردوں میں۔ کہا اس کے باپ سے۔ کہا یا رسول اللہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا دیکھو اور اس کی طرف دیکھو، یہ مجھ سے میری جان کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یہ مجھ سے میری جان کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ تو یہ وہ محبت اور یہ وہ فضائل ہیں کہ جو علی مرتضیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔ کوئی صحابی ہے، کوئی اہل بیت میں سے ہے، صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اہل بیت کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عنہا کہتے ہیں، یا علیہ السلام کہتے ہیں، یا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، لیکن علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس کو آپ کرم اللہ علی وجہ الکریم کہہ سکیں، چاہے وہ اہل بیت ہو، چاہے وہ صحابہ ہوں، سوائے علی کے کوئی اس مرتبے پہ نہیں کہ اس کو کرم اللہ علی وجہ الکریم کہا جائے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے باپ ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب علی آتے ہیں تو آپ بات نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کہا بیٹی میں نے حضور سے سنا ہے النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو وہ کرم اللہ علی وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ علی وجہ الکریم ہوتا ہے، کہ جس کے چہرے پر اللہ کا کرم ہے، اس کے کریم چہرے پر اللہ کا۔ جس نے کعبے میں پیدائش کے 3 دن تک بھی آنکھیں نہیں کھولیں کہ کعبے میں بت تھے، اور جب آنکھیں کھولی تو تب کھولی جب چہرہ مصطفیٰ سامنے آ گیا۔ تو جس نے بچپن میں بھی بتوں سے نفرت کی اور آخر تک بتوں سے نفرت کرتا رہا اور سب سے پہلا مسلمان ہوا، اور جس کے چہرے پر اللہ نے اسی لیے کرم فرمایا کہ وہ بتوں سے نفرت کرتا تھا اور اس نے بتوں کو نہیں دیکھا، رسول کو دیکھا، رسول سے محبت کی، اور یہ چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ کرم ہے، اور یہ فضیلت سوائے علی کے نہ کسی صحابی کو ہے اور نہ کسی اہل بیت کے فرد کو ہے۔ اور پھر علامہ طاہر القادری ایک چیز اور بیان کرتے ہیں کہ یہ فضیلت
شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں یوں لکھا کہ حضرت علی کے لیے ایک فضیلت ایسی ہے جو کسی اور کو نہیں، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ ان کے پیروکار قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے، اور جن میں بہت زیادہ اکثریت اولیاء کرام کی ہوگی، کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر علی کی 3 فضیلتوں میں سے مجھے ایک فضیلت مل جائے تو میرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ پہلی فضیلت یہ کہ جناب سیدہ کا نکاح آپ سے ہوا۔ دوسری فضیلت یہ کہ آپ کو ہر حالت میں مسجد نبوی سے گزرنے کی اجازت ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ کہ آپ کو خیبر کا جھنڈا دیا گیا۔ اور یہ فضیلتیں وہ ہیں کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں۔ اور پھر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیہ فقال یا علی انت سید فی الدنیا سید فی الآخرہ۔ حبیبک حبیبی و حبیبی حبیب اللہ و عدوک عدوی و عدوی عدو اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت علی سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے حضرت علی کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے، تیرا محبوب میرا محبوب اور میرا محبوب اللہ کا محبوب، تیرا دشمن میرا دشمن اور میرا دشمن اللہ کا دشمن، اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، اور یہ کہ حضرت علی کو 3 خصلتیں ادا کی گئیں، ان میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جائے تو مجھے سرخ قیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ میں نے جو حدیث بیان کی اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کننا نقول فی زمن النبی رسول اللہ خیر الناس ثم ابو بکر ثم عمر ولقد اوتی ابن ابی طالب 3 خصال لین تکون لی واحدۃ منہن احب الی من حمر نعم زوجہ رسول اللہ ہبنتہ وولدت لہ وسد الابواب الا بابہ فی المسجد وآتاہ الرایۃ یوم خیبر۔ وہی 3، خیبر کا جھنڈا، جناب سیدہ کا نکاح، اور مسجد میں گزرنے کی اجازت۔ اور آپ کا دروازہ بند نہیں کیا، باقی جتنے دروازے تھے اس کو بند کر دیا گیا۔ حضور نبی کریم انہیں جھنڈا دے کر بھیجتے تھے، اور حضرت جبریل ان کے دائیں اور حضرت میکائیل ان کے بائیں طرف ہوتے تھے۔ اس حدیث کو بھی امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل بنی انسا فإنا اصبتهم لأبیہم ما خلا ولدی
فاطمتا فإنی انا اسبتہم و انا ابوہم، رواہ الطبرانی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر عورت کے بیٹوں کی نسبت ان کے باپ کی طرف ہوتی ہے ما سوائے میری لخت جگر فاطمہ کی اولاد کے، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ ہر ایک کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، اور میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی۔ ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت ما خلا سببی و نسبی و کل ولد آبی فإنا اسبتہم لی ابیہم ما خلا ولد فاطمۃ فإنی انا ابوہم و اسبتہم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن میرے حسب اور نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے دن بھی اگر کوئی نسب باقی ہوگا تو وہ آل محمد کا نسب باقی ہوگا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے ما سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہوں۔ اس کو امام عبدالرزاق بیہقی اور طبرانی نے روایت کیا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، بزتی فاطمہ۔ ان ابی سعد الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے اہل بیت کے نقوش پا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت قائم رکھنے اور مودت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قیامت کا دن ہوگا اور آواز آئے گی کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ پل صراط سے خاتون جنت سیدۃ النساء فی الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ گزر رہی ہے، اور تمام انسان اپنی نگاہوں کو جھکا دیں گے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے فضائل حضور نے بیان کیے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فضائل کو بیان کرنے کی اور ان کے اعمال پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔